جب ملکی سیاست کی بات کریں گے ہمارے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ صاحبہ, ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے تو ایک دلچسپ مطالبہ تھا جو کہ کراچی کے تاجران نے کیا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ ہم سے لے لیجئے اور ان کی خدمات آپ کو گئی. لیکن اس پہ کل ہمارے ساتھ موجود تھے معاون خصوصی سندھ گورنمنٹ کے علی راشد صاحب. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ کہا کہ نون لیگ کی قیادت ہو یا پھر فیڈرل کی جتنی بھی قیادت ہو, یہ جب آتی ہے تو یہ آ کے دن میں ہی واپس چلے جاتے ہیں. یہ رات تو گزارتے نہیں ہے کہ ان کو کراچی کے حالات پتہ ہوں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ جی, گڈ مارننگ. اور آپ کے لیے آج جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے مجھے دفتر میں آ کے گڈ مارننگ کرنی پڑ رہی ہے. سو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. دیکھیے, چیف منسٹر نے یا ہم نے تو کسی نے نہیں کہا نا کہ مراد علی شاہ کو کہیں بھیج دیں یا وہ. اب یہ سندھ کے لوگ جو ہیں تاجر ہیں, انہوں نے ایک بات کی ایک لائٹر نوٹ پہ, وہ لائٹر نوٹ پہ رہتی تو بہتر ہوتی. اب اس کے اوپر اتنا زیادہ جو رد عمل ہے اننیسیسری لگا مجھے. تو میں نے اس پہ جان بوجھ کے جواب نہیں دیا کہ بیچارے دکھی ہیں اگر, تو مطلب کیا ضرورت ہے کسی کے زخم پہ نمک پاشی کرنے کی. میں نے ایک دو چیزیں دیکھی. وہ ایک محترمہ پتہ نہیں کون, کیا نام ہے ان کا, وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جی سندھ میں جو ہے مریم نواز آ کے دیکھتی ہیں سندھ کے. مریم نواز کس وقت آ کے کلاس لینے بیٹھی تھیں ان سے, مجھے مطلب بتا دیں. شاید مجھے نہیں پتا ہوگا کہ کس وقت وہ کلاس لینے آئی تھی سندھ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سندھ کے اپنے لوکل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی. انہوں نے ایک ایک ایکنالج کیا چیف منسٹر صاحبہ کی جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جو ان کی کارکردگی ہے پنجاب کے اندر. چلیں عظمیٰ صاحبہ, یہ بات تو ہو گئی, لیکن اب اپوزیشن والے یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ نون لیگ والے غیر منتخب عورتوں کو جو ہے وہ وزارتیں دے رہے ہیں. کابینہ میں جو عورتیں منتخب کی گئی ہیں ان کی کارکردگی پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ میں تو صرف مزدور بندہ ہوں, اور جو جتنی چیف منسٹر محنت کر رہی ہیں میں تو وہ بھی ٹوٹلی مجھے نہیں لگتا کہ میں 100% وہ پہنچا پاتی ہوں یا کر پاتی ہوں. اور سینئر منسٹر کی ظاہر ہے وہ ان کی ایک اپنا پورٹ فولیو ہے, وہ پورا اسسٹ کرتی ہیں چیف منسٹر صاحبہ کو. تو یقیناً عورتیں محنتی زیادہ ہوتی ہیں. عورتیں, اب یہ کوئی مرد اس کو وہ مت لے لے پلیز, اور یہ آپ کے بھی اگر ساتھی اینکر جو ہیں وہ اس کو دل پہ نہ لے لیں. تو عورتیں ذرا زیادہ ڈیووشن کے ساتھ کام کرتی ہیں, میرا پرسپیکٹیو ہے. اور وہ ڈیووشن آپ کو چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے نظر آ رہا ہے. وہ ہارڈ ورک جو ہے, اب یہ دیکھیں نا, وہ چیف منسٹر سے پہلا بھی ایک ٹوٹ بٹوٹ صاحب تھے, مرد تھے, تو وہ موصوف مطلب کیا ہی کر کے گئے. اور ان کے بھی ایک بڑے اوپر تھے جو وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کیا کیا یہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت اور مرد کی بات نہیں ہے, بات کمپیٹنس کی ہوتی ہے, بات اس ویژن کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو آپ آگے کیسے لے جا سکتے ہیں, آپ عام آدمی کی بہتری کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. اب 90 سے زیادہ اگر انیشیٹو 5 سالوں میں ایک حکومت شروع نہیں کرتی. میری چیف منسٹر نے 1 سال کے اندر ان کو نہ صرف انیشیٹ کیا بلکہ ان کو کامیابی سے وہ جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل تک لے گئے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, اب کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں صبح تو میں آپ سے تھوڑا سا مذاکرات کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا. پنجاب کی اور سندھ کی تو ہم نے بات کر لی, اب فیڈرل کی تھوڑا سا بات کرتے ہیں. آپ کی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور وہ مثبت سمت میں جاتے وہ نظر نہیں آ رہے. پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ جب تک کمیشن نہیں بنے گا تو ہم کوئی اگلی بات کریں گے نہیں, اور پھر انہوں نے یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کر دیا. چوتھی میٹنگ بھی ہے. ہاں, چوتھی میٹنگ بھی ہے آج بلکہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات آپ کو مثبت سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی کھڑائی پہ چلے جائیں گے؟ نہیں, دیکھیے یہ کوئی مطلب ہمارے لاڈلے تو ہیں نہیں نا کہ ان کے منہ سے جو نکلے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور ان کو ان کے اندر اتنی گریس, اتنی پارلیمنٹری نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایک مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے وہاں پر اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ دیے ہیں تو اس کا جواب بھی لے لیں, اس کا جواب بھی سن لیں. لیکن مجھے چاہ رہا ہوں کہ ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مذاکرات کے لیے خود مرے جا رہے تھے. کمیٹی بھی پہلے عمران خان صاحب نے بنائی تھی, اور وہ ان دنوں میرا خیال ان کا وہ ٹی وی شی وی بند تھا, اخبار بند تھا, تو بہت دکھی تھے, ان کو بڑی تکلیف تھی, جیل کا دن کٹ نہیں رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے کمیٹی بنائی, اور اب جو ہے وہ شاید ہر طرف سے جواب ہو گیا ان کو. تو اب وہ ڈسپریشن کا ایک عالم ہے کہ ڈیسپریٹ ہو کے اب وہ جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتے. تو نہ مانے بھائی, ان کو گڈ فار دیم. ہم جو ہے وہ جو جواب ہے جو آپ کمیشن کے بارے میں, اس میں بہت سارے لیگل کوسچنز ہیں, اس میں بہت ساری اور موڈیلٹیز جو ہیں وہ میں ابھی اس وقت پہ بات نہیں کر پاؤں گی.
میں چاہتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ مذاکراتی کمیٹی کے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کمیشن کیوں نہیں بن سکتا. ادروائز ہمیں کمیشن بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ ملک جو ہے اچھا اسما صاحبہ, یہ تمام تر باتیں تو ہم نے کر لی ہیں, لیکن آخر میں بس یہ بھی بتا دیں پیکا ایکٹ کے حوالے سے قانون تو وہ پہلے سے ہی موجود ہے, لیکن اب جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور آرٹیکل 19 تو یہ کہتا ہے ہر شہری کو حق دیتا ہے آزادی صحافت کا, اپنی رائے کا ایکسپریس کرنے کا, اوپینین کا. اس پر کیا کہیں گی پھر آپ؟ پہلے تو میں فرینکلی بتاؤں, مجھے اس احتجاج کی سمجھ نہیں آ رہی کہ صحافی حضرات کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیک نیوز بند نہیں ہونی چاہیے. یہ پوائنٹ آف ویو ہے, یا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پگڑیاں اچھالنے کی اور مطلب صحافی کے نام کے اوپر کچھ بھی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, کھلی چھٹی ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. پوری دنیا کے اندر بھی, جہاں ساری دنیا میں سوشل میڈیا ہے نا, اور ہم سے زیادہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بنیادی حقوق بھی اور اظہار رائے کی بھی بہت زیادہ آزادی ہے, وہاں پر بھی ہر ملک کے اندر کچھ رول ریگولیشنز ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفیمیشن بل جب ہم پنجاب میں لے کے آئے تھے تو اس وقت مجھ سے کیا کہا جا رہا تھا, دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ ایشو ہے, آپ سوشل میڈیا کے ان کے رولز لائیں, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ فیک نیوز کے بارے میں ہے, یہ ڈیفیمیشن لا ہے, یہ ڈیفیمیشن پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس وقت تھا کہ ڈیجیٹل پہ لے کے آئے, اب ڈیجیٹل پہ آئے تو اب ڈیجیٹل پہ کیوں لے کے آئے. تو میرے پیارے صحافی بھائی جو ہیں وہ تو کسی بات پہ جو ہے وہ خوش نہیں اس ملک میں پولیٹیشینز جو ہیں وہ جو ہے ان پہ سوال ہو سکتا ہے, ججوں پہ ہو سکتا ہے, جنرلوں پہ ہو سکتا ہے, سب پہ ہو سکتا ہے, لیکن صحافی حضرات پہ نہیں ہو سکتا. تھینک یو. اسما بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور تمام تر باتیں ہم ان سے پوچھ رہے تھے, چاہے وہ پیکا ایکٹ ہو, مذاکرات ہو, یا پھر جو عظمت صاحبہ کی جو آخری جملہ ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ صحافیوں پہ بات نہیں ہو سکتی. تو آپ اتنی زیادہ قدغنیں لگا رہی ہیں تو صحافیوں پہ بات تو اور پہلے بھی قانون سازی پر, متنازع قانون سازی پر بحث ہوتی رہی ہے, ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی قانون سازی کی جاتی رہی ہے. لیکن اب آزادی صحافت یا پھر آزادی رائے پر اس طرح سے قدغن لگا دینا تو یہ ایک بنتا ہے پوائنٹ, اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے. بٹ لیٹس سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. ہاں آپ کہتی ہیں تو کر لیتے ہیں, کر لیں گے. اسٹے ود اس.